السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جیسے غیر مسلم لوگ، ہندو ہیں، اسی طرح سے سکھ ہیں اور گوتم بدھ کے ماننے والے ہیں، تو ان کے دھرموں کے اندر جو ان کے اوتار ہیں، جیسے شری رام چندر ہوئے اور اسی طرح سے شری کرشن ہوئے، اور اسی طرح سے سکھوں کے اندر گرو نانک ہوئے اور گوتم بدھ ہوئے، تو یہ ایک اچھے انسان تھے جو ان کی کتابوں سے لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ بھلائی کا حکم کرتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے مذہب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے، تو کیا جو دوسرے مذہب ہیں اور جو دوسری قومیں ہیں، تو جو ان کے رہنما ہیں، جو راستہ دکھلانے والے تھے، جیسے شری رام چندر ہیں اور اسی طرح سے شری کرشن، گرو نانک، گوتم بدھ، تو کیا یہ بھی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں؟ یہ سوال لوگوں کی طرف سے بار بار معلوم کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو ملتا ہے وہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا ضرور بھیجا ہے، یعنی ہر قوم کے اندر ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک نبی ضرور آیا ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش جو ہے اس دنیا کے اندر نبی آئے ہیں، لیکن نہ قرآن کے اندر ان تمام نبیوں کے نام بتائے گئے ہیں اور نہ ہی احادیث کے اندر ان تمام نبیوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ تو صرف قرآن کے اندر چند نبیوں کے نام بتائے گئے ہیں، اسی طرح سے احادیث کے اندر بھی چند نبیوں کے نام بتائے گئے ہیں، اور باقی کے ناموں کو نہیں گنوایا گیا، بلکہ یہی بتایا گیا ہے کہ 1,00,000 کم و بیش، یعنی 24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے اور سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو نہ تو قرآن کے اندر نہ ہی احادیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گرو نانک، اسی طرح سے گوتم بدھ، اسی طرح سے شری رام چندر، اسی طرح سے شری کرشن یہ نبی تھے۔ جب قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر اور ہماری شریعت مطہرہ نے صاف طور سے اس بات کو نہیں بتایا، تو پھر ہم صاف طور سے متعینہ طور سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی تھے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی بھی ہو سکتا ہے اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہو، کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہر قوم کے اندر ایک نہ ایک ڈرانے والا اللہ نے ضرور بھیجا ہے، لیکن قرآن اور حدیث نے ان کا نام نہیں بتایا متعینہ طور سے۔ تو نہ متعینہ طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی تھے، اور نہ ہی متعینہ طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، بلکہ اجمالاً ہم سب کو ان رسولوں پر، ان نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے جن کو اللہ نے اس دنیا کے اندر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو ہم یہی کہیں گے، ہم یہی مانیں گے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، چاہے ان کے نام ہمیں بتائے ہیں یا چاہے ان کے نام ہمیں نہیں بتائیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس میں چاہے یہ شری کرشن، گرو نانک، گوتم بدھ، چاہے یہ نبی اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہو تو ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر نہیں بھیجا تو پھر ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اگر ہم کسی بھی متعینہ طور پر کسی بھی انسان کو ہم یہ کہیں گے یہ نبی ہے اور اللہ نے اس کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، تو پھر ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور اگر کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہو، یعنی ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو نبی بنایا ہو کیونکہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، اور ہمیں متعینہ طور سے بتایا بھی نہیں۔ جب ہمیں متعینہ طور سے قرآن حدیث نے یہ نہیں بتایا اور ہم یہ ماننے لگے کہ یہ نبی نہیں تھے، تو پھر بھی ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے یہ نبی ہوں۔ تو بس اجمالاً ان پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی یہ کہنا ضروری ہے، اسے سوچنا ضروری ہے کہ جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہمیں ان کی شناخت بتائی ہو چاہے شناخت نہ بتائی ہو۔ امید ہو آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔